یہ اسلام آباد کا منظر تھا۔ گھنے جنگلوں کے بیچ بنا یہ خفیہ گودام تھا جس کا علم بس چند ہی لوگوں کو تھا۔ نہ ہی یہاں کوئی پولیس آ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی عام سا انسان، مگر رات کے اس اندھیرے میں وہ دھیرے دھیرے قدم چلتی اس گودام کی طرف جا رہی تھی۔ بلیک جینز کے اوپر سفید ٹاپ پہنے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھلا چھوڑے ہوئے پیاری لگ رہی تھی۔ نقوش ٹھیکے تھے، رنگ سانولا تھا مگر وہ پرکشش لگتی تھی۔ سب سے خوبصورت بات اگر اس میں کچھ تھی تو اس کی ٹھوری پر موجود وہ تل تھا جو اسے پیارا بناتا تھا، اور گردن پر موجود وہ نشان جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز تھا۔ گودام کے اندر آتے اس نے دروازہ لاک کیا تھا، پھر قدم داہنی طرف بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھائے جو نیچے کی جانب جاتی تھیں۔ نیچے آتے ہی ایک بڑا سا ہال تھا جس کے بیچ ایک ٹیبل اور آس پاس کرسیاں موجود تھیں۔ وہ شان سے چلتی سربراہی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ ایک نوجوان لڑکے نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ لوگ ابھی ابھی ایک مشن سے آئے تھے۔ ان لوگوں نے ایک گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا جس میں 20 لاکھ کی چوری کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ شان سے کندھے اچکاتے علیشما نے کہا تھا۔ محتشم اور علیشا کہاں رہ گئے ہیں؟ پھر اس نے 2 خالی کرسیوں پر نظریں گھمائیں۔ وہ ابھی ظالم جواب دیتا کہ وہ دونوں اندر آئے تھے۔ ہم آ گئے، دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ شاہزین نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں دیکھا، فکر مت کرو، محتشم نے پھولے ہوئے سانسوں سے کہا تھا، پھر اپنی جگہ بیٹھا۔ ظالم نے پیسوں کا بیگ ٹیبل پہ رکھا تھا اور علیشا کی طرف کھسکایا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ علیشا نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک مشن سے فری ہو کر بیٹھی نہیں کہ دوسرے کی فکر پہلی ہو جاتی تھی۔ پہلے یہ پیسے تو بانٹ لیں آپس میں، علیشا نے مسکرا کر کہا، اور پھر رقم 5 حصوں میں تقسیم کی۔ سب کے حصے میں 4-4 لاکھ آئے تھے۔ میرا ایک سوال ہے علیشا سے، ظالم نے اپنی رقم لیتے کہا تھا۔ پوچھو، علیشا نے مسکرا کر کہا۔ تم ہماری لیڈر ہو، پھر تم زیادہ حصہ کیوں نہیں رکھتی؟ ظالم نے آج اتنے سالوں سے پریشان کرنے والا سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ تم میری فیملی ہو ظالم، اور فیملی میں سب برابر ہوتے ہیں۔ میں لیڈر ہوں تاکہ میں تمہیں لیڈ کر سکوں، ورنہ ہم سب بکھر جائیں گے، علیشا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے ہمارا؟ علیشا نے عجلت سے پوچھا۔ اگلا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے کاموں میں واپس جائیں گے۔ علیشا نے سب کو حکم دیا۔ مگر تم کیا کرو گی؟ شاہزین نے پوچھا۔ مجھے ابھی نیو ٹارگٹ کی پلاننگ کرنی تھی اور اس کی ڈیٹیل ساتھ ساتھ بھیج دوں گی۔ علیشا نے سب کو انفارم کیا۔ میٹنگ یہیں ختم ہوئی تھی۔ 5 سال پہلے وہ ملے تھے۔ وہ چاروں اداسی سے بیٹھے تھے جیسے زندگی سے ہار گئے ہوں۔ جب سیاہ لباس میں وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ تم چاروں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ گودام سے قریب تھی، اس لیے علیشا کو ڈر تھا کہیں اس کا راز سب کے سامنے نہ آ جائے۔ ہم یہاں بیٹھ کر کسی ٹرک کا انتظار کر رہے ہیں، ظالم نے مزے سے کہا۔ کیوں؟ علیشا کو حیرانی ہوئی تھی۔ کیونکہ اس دنیا میں انصاف امیروں کی جیب میں ہے بس۔ ہم چاروں آج اپنا کیس ہارے ہیں، شاہزین نے ناگواری سے کہا تھا۔ کیسی ہار وہ زندگی؟ نہیں، میرے ساتھ چلو گے؟ علیشا نے ہاتھ آگے بڑھا کر پوچھا۔ محتشم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ایک بار اور موقع دیتے ہی زندگی کو، محتشم نے خوشی سے کہا تو پیچھے سارے لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کو یقین ہے یہ کام آپ کے کسی گھر والے یا بزنس پارٹنر نے نہیں کروایا؟ انسپیکٹر روحان نے سامنے بیٹھے نذیر شاہ سے سوال کر کر کہا۔ جی سر، مجھے یقین ہے میرے گھر میں ایسا کوئی شخص نہیں جو اس قسم کی حرکت کرے، نذیر صاحب نے فکر مندی سے کہا۔ مگر جس کام والی پر آپ کو شک ہے، افسوس کی بات ہے اس کا ڈیٹا تک نہیں ہے آپ کے پاس، روحان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کوئی CCTV ہے گھر میں؟ روحان کو ایک دم خیال آیا۔ ہاں ایک ہے، مگر وہ مین گیٹ پر۔ روحان ان کی بات سن کر کھڑا ہوا۔ مجھے CCTV فوٹیج دیکھنی ہے، پھر جلدی سے کہا۔ نذیر صاحب اپنا لیپ ٹاپ لائے تھے اور پھر جلدی سے ریکارڈنگ دکھائی۔ یہ تھی ہماری کام والی۔ نذیر صاحب نے ایک لڑکی پر انگلی رکھی جو دراز قد تھی، جس نے بالوں میں سنہری رنگ کی وگ پہن رکھی تھی اور ہاتھوں میں گلوز۔ فوٹیج دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ مسٹر نذیر، آپ کون ہو چکے ہیں؟ یہ کوئی کام والی نہیں ہے، یہ ایک کون آرٹسٹ ہے جو حلیہ بدل کر لوگوں کو کون کرتے ہیں۔ ہم کارروائی جاری رکھیں گے، جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے تو آپ کو اطلاع کریں گے، روحان نے کہا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ تم پکا شور ہو کہ ہمیں یہ مشن لے لینا چاہیے؟ شاہزین نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ تم نے اس کا سارا ڈیٹا ہیک کر لیا ہے نا؟ علیشا نے سوال کیا۔ ہاں کر لیا ہے، شاہزین نے سکون سے جواب دیا۔ تو بس پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، اگر ہم سب نے غداری کرے گا تو بچے گا تو وہ بھی نہیں، علیشا نے سکون سے کہا اور اپنا بدلہ کبھی نہیں چھوڑتی تھی، اور شاہزین یہ بات جانتا تھا۔ کہیں چلیں؟ شاہزین نے اب کی بار مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں چلتے، مجھے پاستا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، علیشا نے جلدی سے کہا۔
ویسے تم اتنے پیسوں سے بس کھانے کی ہی باتیں سوچتی رہتی ہو کیا؟ شاہزین نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں صرف کھانا نہیں، شاپنگ، ناول اور بس سونا۔ علیشما نے بھی مسکرا کر کہا۔ شاہزین کو وہ اچھی لگتی تھی مگر وہ اس بات کا اعتراف نہیں کر پاتا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ لوگ گودام لاک کر چکے تھے۔ اب جب وہ یہاں آئے کسی بتا۔ کرشمہ اس وقت روڈ پر کھڑی تھی، اس کا حلیہ کسی فقیر سے بھی بدتر تھا۔ ایک کون آرٹسٹ کی خاص بات یہی ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی کردار میں خود ڈھال لیتا تھا، مگر اس وقت وہ ہاتھ میں پھول پکڑے انہیں بیچ رہی تھی۔ روڈ کے اس پار کھڑی وہ ایک ایک کو پھول بیچ رہی تھی اور اسے بس اب تک 500 ہی ملے تھے۔ اس سے اچھا انسان چوری کر کے محنت ہی کم لگتی ہے اور فائدہ بھی زیادہ، انشما نے سوچتے ہوئے کہا۔ تبھی اس کی نظر سامنے کھڑے روحان پر پڑی تھی۔ وہ حسین اور دلکش تھا، اس بات کا اعتراف تو انشما نے بھی کیا تھا۔ اس کا رنگ تھا اور چہرے پر معصومیت اسے پیارا بناتی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑی تھی۔ ایسا آپ پھول لے لو نا، اب ان کو پیسہ چاہیے۔ روحان نے اسے دیکھا جو ٹام بوائے بنی ہوئی تھی۔ روحان نے بوئیں اچکاتی اس کی طرف دیکھا جو شکل سے کم عمر اور معصوم لگ رہی تھی۔ معصوم اور انشما بالکل بھی نہیں، لیکن حلیہ عجیب بنا رکھا تھا۔ ابھی روحان اسے کچھ کہتا جب اس کی نظر اس کی جیب پر گئی تھی جس میں سگریٹ پڑا تھا۔ یہ نشے کا سگریٹ ہے نا؟ حوالدار گاڑی میں ڈالو اسے۔ روحان نے اس کی جیب سے پیکٹ نکالا تھا۔ ایسا مجھے جیل میں نہ ڈالو، تم جو کہو گے ہم کرے گا، انشما فوراً ہڑبڑاتے ہوئے بولی تھی۔ جیل سے اسے ڈر لگتا تھا۔ تبھی روحان کی نظر اس کی گردن پر بنے اس نشان پر گئی تھی۔ وہ برٹ مارک تھا۔ ایسا ہی نشان اس کی بچپن کی منقوہا کی گردن پر تھا جو میلے میں کھو گئی تھی، جسے وہ 10 برس سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو، روحان نے جلدی سے کہا۔ وہ بولا تو انشما کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی دور کھڑی ہوئی تھی۔ ہم غریب ضرور ہیں صاحب مگر جسم نہیں بیچتا، انشما نے ناگواری سے کہا۔ کیا ایکٹنگ کرتی تھی وہ، اسے تو آسکر ملنا چاہیے تھا۔ میری دادی بیمار ہے، تم ان کا خیال رکھو گی تو میں تمہیں ہر مہینے 10,000 دوں گا۔ یہ سنتے انشما فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ روحان نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچے تھے تو انشما چوکنی ہو گئی تھی، نظریں ادھر ادھر دوڑاتے وہ بہت محتاط انداز میں چل رہی تھی، جبکہ روحان سمجھا کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں ادھر، روحان نے فکر مندی سے کہا۔ ہو نو، ڈرے میرے دشمن، مجھے بس ایک بار نہانے کا کہہ دے بھائی۔ انشما نے دل میں سوچا وہ تنگ آ گئی تھی صبح سے اس لباس میں گھومتے ہوئے۔ تم ایک کام کرو، نہا کر تیار ہو جاؤ، پھر دادی سے ملواتا ہوں تمہیں، روحان نے اس کا حلیہ دیکھتے کہا۔ مگر میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، انشما نے سوچ کر کہا۔ تم میرے کپڑے پہن لو گی، روحان نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں آرام سے، انشما نے چہکتے ہوئے کہا۔ تو روحان اسے اپنے کمرے کی جانب لے گیا تھا، پھر اسے الماری سے ایک سوٹ نکال کر دیا جو جینس کے ساتھ وائٹ شرٹ تھی۔ یہ لو، روحان نے اس کی جانب کپڑے بڑھائے۔ شکریہ صاحب، انشما نے سر جھکاتے کہا۔ تم مجھے روحان کہہ سکتی ہو، مجھے برا نہیں لگے گا، روحان نے اسے جلدی سے کہا تو وہ سر کو خم کرتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ باہر آئی تھی۔ روحان اس کے لمبے اور کالے بالوں کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، اسے لگا کہ وہ ٹام بوائے ہے۔ یہ بال، روحان کی نظر اس کے بالوں پر جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ انشما کو اس کی نظر بالکل بھی عجیب نہیں لگی تھی۔ ہاں ایسے خوبصورت بالوں میں کون مجھے پھول خریدتا ہے صاحب، انشما نے جلدی سے بہانہ بنا دیا۔ روحان، تم مجھے روحان کہوگی، روحان نے اپنے نام پر زور دیتے کہا۔ چلو میں تمہیں دادی سے ملواؤں، کہتے ساتھ وہ آگے چلنے لگا تھا۔ انشما بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ میری دادی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی اور شاید وہ تمہیں اپنی نواسی بھی کہیں، پلیز جیسا وہ کہتی جائے تو بس بات میں سر ہلانا، روحان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ مگر صاحب اب میرا مطلب روحان، انشما نے اس کی گھڑتی ہوئی نظروں کا مفہوم سمجھتے کہا۔ پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ بیمار تھی، کھڑکی کے سامنے ویل چیئر پر بیٹھی کسی خیال میں گم تھی۔ کمرے میں ہلکی سی میڈیسن کی اسمیل آ رہی تھی۔ دادی دیکھے کون آیا آپ سے ملنے، روحان کے قدم تبسم بیگم کی طرف بڑھے تھے۔ انشما بھی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس گئی تھی اور وہ شاک ہو گئی تھی۔ انشما، تبسم بیگم نے بے ساختہ کہا۔ میری بچی، انہوں نے انشما کے ہاتھ تھامے تھے پھر انہیں چوما۔ انشما بے ساختہ ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ تبسم بیگم کی نظریں اس کے نشان پر گئی تھی تو وہ مسکرائی تھی۔ انشما کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، وہ اس کی نانی تھی، وہ وہی تھی جس نے اسے رسوا کیا تھا۔ وہ بے ساختہ کھڑی ہوئی تھی اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ روحان نے ناسمجھی سے اسے جاتے دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں اسے دادی، روحان نے ان کا ماتھا چومتے کہا۔ وہ تمہاری بیوی ہے روحان، اس کا خیال رکھنا، دادی نے بڑی محبت سے کہا تھا۔ روحان سر کو خم کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ سنو، روحان نے اسے آواز دی۔ وہ گاڑی میں کھڑی تھی، سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، اتنے سال بعد اس کا ماضی اس کے سامنے آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، اندر جو کچھ بھی ہو، اصل میں تمہارا برتھ مارک بالکل میری بیوی کی طرح ہے، اس لیے بس وہ تمہیں، اور دیکھو میں تو تمہارا نام بھی پوچھنا بھول گیا۔ روحان جو بولتا جا رہا تھا یاد آنے پر رکا تھا۔ میرا نام زینی ہے،
الیشما اب اپنے آنسو تھام چکی تھی، پھر اس کی طرف مڑی۔ مجھے ایسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تو بس جذباتی ہو گئی۔ الیشما نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بتاؤ تم میری مدد کرو گی؟ روحان نے مسکرا کر پوچھا، ہاں کیوں نہیں، میں کل صبح 7 بجے آ جاؤں گی۔ الیشما نے سوچتے ہوئے کہا، کیا تم یہاں نہیں رک سکتی؟ میرا مطلب میں تمہارا کمرہ تیار کرا دوں گا۔ روحان نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، مگر آج پھر بھی مجھے جانا ہوگا اپنی دوست کو اس نئی نوکری کا بتانے، ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ الیشما نے جلدی سے کہا، اسے بس فی الحال یہاں سے نکلنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں صبح انتظار کروں گا تمہارا۔ روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ الیشما نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ کمرے میں وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے وہ دونوں ہاتھ میں رپورٹس تھامے بیٹھے تھے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا شاہزین، خود کو سنجیدہ لو، عریشہ نے خفگی سے کہا۔ کوئی تو راستہ ہوگا جو شاہزین کو بچا سکتا ہو؟ ظالم نے امید سے پوچھا۔ کوئی نہیں ہے، کینسر لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، اگر آپریشن بھی کرتے ہیں جو بچنے کے چانسز ہیں یا نہیں یہ نہیں کہہ سکتے، عریشہ نے نا امیدی سے جواب دیا۔ ہم کسی اور ملک جا کر علاج شروع کرواتے ہیں، ظالم نے حتمی انداز میں کہا۔ ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں، میری ایک دوست ہے جو ترکی میں ڈاکٹر ہے، میں اس سے بات کروں گی، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ میرے پاس کتنا وقت ہے؟ اس سارے میں شاہزین پہلی بار بولا تھا۔ 1 مہینہ، عریشہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ میں اس 1 مہینے کو جینا چاہتا ہوں، مجھے کوئی علاج نہیں کروانا، شاہزین نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، اسے سمجھاؤ، ایسی بیوقوفی نہ کرے، عریشہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ظالم نے ایک گہری سانس لی اور پھر آفس سے نکل آیا۔ کرشمہ اس وقت گودام سے چند فاصلے پر دور سڑک کے کنارے گاڑی لگائے اس پر بیٹھی تھی، آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے خود چھوڑا اس دلدل میں، اور اب ایسے مل رہی ہیں جیسے میری ہمدرد ہو۔ الیشما نے سر جھکاتے اداسی سے کہا، وہ بزرگ ہیں، اس عمر میں وہ بس تم سے معافی ہی مانگ سکتی ہیں الیشما۔ برابر میں بیٹھے شاہزین نے اداسی سے کہا۔ وہ عریشہ کے آفس سے نکلا تھا جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر الیشما کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، اس نے فون اٹھا کر خوشگواری سے کہا۔ ایک وہی تو تھی جسے دیکھ کر اور سن کر وہ جی اٹھتا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے شاہزین۔ دوسری طرف سے الیشما کی سسکنے کی آواز ابھری تھی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ شاہزین نے پریشانی سے پوچھا۔ گودام والی روڈ پر، الیشما نے جواب دیا۔ میں آ رہا ہوں، شاہزین نے کہا اور پھر ٹیکسی لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ظالم جب تک باہر آیا وہ جا چکا تھا۔ جانتی ہوں، مگر اس دلدل میں ان کی وجہ سے پھنسی ہوں۔ شاہزین، کیا اس کا بلال وہ میری زندگی سے نکال دیں گی؟ الیشما نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ الیشما تم واحد تھی جس نے ہم چاروں کو اس وقت ساتھ دیا جب ہمیں تمہاری ضرورت تھی، تو پلیز اپنے اس سفر کو ملال مت کہو۔ کیا تم ہماری ملاقات کو ملال سمجھتی ہو؟ شاہزین نے اداسی سے پوچھا۔ اس لڑکی کے سامنے وہ اپنا دکھ بھول جاتا تھا، اگر کچھ یاد ہوتا تھا تو بس یہ کہ وہ ہے اور کچھ نہیں۔ تم کہاں تھے زارا چائی؟ مطلب کیا کیا آج؟ الیشما نے مسکرا کر پوچھا۔ آج میں نے کچھ امیر زادوں کے اکاؤنٹ ہیک کیے اور پھر انہیں بلیک میل کیا، شاہزین نے مزے سے کہا۔ ہاں واہ، ویسے میں ظالم بتا رہا تھا کہ تم بیمار ہو، کیا ہوا ہے؟ تفصیل میں بات نہیں ہو سکی، روحان کی وجہ سے، الیشما نے اداسی سے کہا۔ کچھ نہیں، بس میرے سر میں درد تھا، شاہزین نے بہانہ بنایا۔ اچھا سنو، کیا تم میرے ساتھ کشمیر گھومنے چلو گی؟ شاہزین نے مسکرا کر پوچھا۔ بس یہ فائل والا کانٹریکٹ پورا ہو جائے، اس کے بعد چلتے ہیں بس، الیشما نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، بس ہم دونوں جائیں گے، شاہزین نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں جائیں گے، الیشما نے مسکرا کر کہا، اور پھر وہ مزید باتیں کرنے لگے۔ الیشما صبح 7 بجے پہنچ چکی تھی۔ روحان جاگنگ کرتے واپس آیا تھا جب دروازے پر اسے وہ کھڑی نظر آئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا وہ اندر کیوں نہیں گئی؟ روحان نے مسکرا کر پوچھا۔ بجایا تھا دروازہ، کسی نے نہیں کھولا، الیشما نے اداسی سے کہا۔ ہاں میں تمہیں کیز دینا بھول ہی گیا تھا، چلو خیر آؤ۔ روحان نے دروازہ کھولا تو اندر آئے۔ اسے آپ نے کوئی کام والی نہیں رکھی کیا؟ الیشما نے سوال کیا۔ رکھی ہے، مگر وہ 9 بجے تک آتی ہے، روحان نے جلدی چلتی ہوئی اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ اور اگر کبھی نانی کو جلدی بھوک لگ جائے؟ الیشما کے جملے پر اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب آپ کی دادی کو، الیشما نے جلدی سے جملہ درست کیا تھا۔ نہیں، ہاں اس بارے میں تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں، تم انہیں دیکھو، میں بس تیار ہو کر آتا ہوں، روحان نے کہا تو وہ آگے بڑھی۔ وہ شاور لے کر نیچے آئے تو تبسم بیگم اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اسے بھی نوالے بنا کر دے رہی تھی۔ روحان نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ الیشما کی نظر روحان پر پڑی تو اس کی طرف بڑھی۔ آئے چلیں، میں نے ناشتہ بنایا ہے۔ الیشما نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ روحان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی ناشتہ کیسے بنایا؟ روحان نے حیرانی سے پوچھا۔ سامان تیار تھا سارا، میں نے بس بنا دیا، الیشما مسکرائی تھی۔ واہ، تم تو کمال کی حسینی، روحان نے مسکرا کر کہا۔ روحان، میری بچی کا نام الیشما، بھول کیسے گئے تم اپنی بیوی کا نام؟ تبسم بیگم نے اسے غصے سے دیکھا تو
روحان سر جھکا گیا تھا جبکہ ارشما بیوی لفظ پر چونک گئی تھی. آئی ایم سوری بی جان، مجھے لگتا ہے بھولنے کی عادت ہو گئی ہے. روحان نے شرمندگی سے کہا، نظریں اٹھا کر ارشما کو دیکھا جو ایسے ہی دیکھ رہی تھی. سب بھول جانا، بس میری بیٹی کو نہ بھولنا، سمجھے؟ تبسم بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا تو وہ خود بھی جی کہتا مسکرانے لگا. روحان آج لنچ کرنے واپس گھر آ گیا تھا. کیسی ہو؟ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ارشما پر گئی تھی. پھر مسکراتے ہوئے ارشما سے پوچھا. جیسی صبح تھی. ارشما نے مسکرا کر کہا. کیا بنائے کھانے میں؟ بہت بھوک لگی ہے. روحان اس سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھتا. بنایا تو ابھی تک کچھ نہیں ہے، مجھے بتائیں کیا کھائیں گے آپ، میں ابھی بنا دیتی ہوں. ارشما نے مسکرا کر کہا. آؤ ساتھ بناتے ہیں. روحان نے سکون سے کہا. ارشما نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا. کیا واقعی؟ ارشما نے حیرانی سے پوچھا. ہاں، آپ کیا لڑکے کھانا نہیں بنا سکتے کیا؟ روحان نے خفگی سے پوچھا. نہیں. ارشما نے کہا. روحان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا. میرا مطلب تھا ہاں بنا سکتے، چلے آپ کپڑے بدل لیں جب تک میں سامان نکال لیتی ہوں. روحان ٹھیک ہے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ بہت کم وقت میں ایک ساتھ آ گئے تھے. ارشما مسکرائی تھی. تھوڑی دیر بعد دونوں نے کھانا بنانا شروع کیا تھا. بالآخر بریانی تیار ہو گئی تھی. بریانی میری پسندیدہ ہے، ارشما نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا واقعی؟ روحان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. ہاں، میرا بس چلے تو میں سارا سال بریانی کھاؤں. ارشما نے خوشی سے کہا. تو مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو. روحان نے سنجیدگی سے کہا. ارشما نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. میں دادی کو لاتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا اور اوپر کی طرف گئی. روحان مسکرانے لگا تھا. ظالم سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا. اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی. تبھی شاہزین تیار ہو کر نیچے آیا تھا. کیا ہوا اظہار، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ شاہزین نے کچن کی طرف جاتے سوال کیا. اسے بہت بھوک لگی تھی. آپ اپنی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ظالم یکدم چلایا تھا. کون سی ضد؟ شاہزین انجان بنا تھا. بہت ہو گیا بھائی، ہم ترکی جا رہے ہیں اور یہ طے ہے. اور کان کھل کر سن لیں، اگر آپ کی مزید بحث کی تو میں ارشما کو سب بتا دوں گا. ظالم نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تھا. ظالم میری بات سنو، مجھے فرق نہیں پڑتا اس سب سے. جتنی زندگی ہے میں خوشی سے جینا چاہتا ہوں. تمہیں یہ سب سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بھی غصے سے چلایا. آپ مجھے اس دنیا میں اکیلے چھوڑنے کی بات کریں گے؟ کیا کروں گا میں اس دنیا میں آپ کے بغیر؟ ظالم نے غصے سے پوچھا. تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے میری جان؟ شاہزین فاصلہ طے کرتا اس تک آیا تھا. نہیں رہ سکتا بھائی آپ کے بغیر. ظالم نے اسے گلے لگاتے کہا تو وہ ہار گیا تھا. تم جیو گے ظالم، تمہیں وہ سب کام کرنے جو میں نہیں کر سکا، یاد رکھنا. شاہزین نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. چلو اب بیٹھو، ناشتہ بناتا ہوں میں، پھر تمہیں کورٹ بھی جانا ہے. ظالم نے پیار سے اس کا ماتھا چوم کے کہا. ایک بار پھر سوچ لے بھائی، ابھی بھی بہت وقت ہے. ناشتہ کرتے ہوئے بھی ظالم نے ایک بار اور سمجھانے کی کوشش کی تھی. سوچ لیا ظالم میں نے، تم فکر مت کرو، اور میں ارشما کو لے کر کشمیر جانے والا ہوں. شاہزین نے خوشی سے بتایا. کیا آپ اسے اپنے دل کی بات بھی بتا دیں گے؟ ظالم نے چہکتے ہوئے پوچھا. ہاں کوشش کروں گا، اگر میرے اندر ہمت ہوئی تو ضرور. شاہزین نے خوشی سے کہا. اللہ آپ کو آسانی دے، پھر آپ اس کے کہنے پر علاج کروائیے گا. ظالم نے سوچتے ہوئے کہا. ارشما اس وقت کچن میں کھڑی تھی، کھانا بنا رہی تھی. تبھی اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا. تبسم بیگم سو رہی تھی، اس لیے وہ روحان کی اسٹڈی میں گئی تھی. اسٹڈی بالکل سادی سی تھی، کتابوں کا ریک اور بیٹھنے کے لیے چند کرسیاں اور ساتھ ایک چھوٹا سا کبرڈ. وہ سیدھا اس طرف گئی اور کبرڈ کھولا. سامنے ہی اس کے ایک سوٹ کیس ملا، مگر وہ لاک تھا. اس میں پاسورڈ لگنا تھا. ہاں دے، آپ پاسورڈ کہاں سے لاؤں؟ ارشما نے ناگواری سے کہا. پھر کچھ سوچنے لگی. ایک دم ہی اسے صبح تبسم بیگم کی بات یاد آئی تھی. پھر اس نے اپنی برتھ ڈیٹ ڈالی اور سوٹ کیس کھل گیا. ارشما مسکرائی. اسے روحان سے اسی قسم کی امید تھی. جلدی سے اپنی مطلوبہ فائل نکالی اور سوٹ کیس لاک کر دیا. اس کا کام اتنی جلدی ہو گیا تھا، اسے امید نہیں تھی. نیچے آتے ہی اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا. پھر جلدی سے فائل چھپا کر وہ واپس کچن کی طرف بڑھ گئی تھی اور کھانا بنانے لگی تھی. کیا تم ہوش میں ہو میری جان؟ محتشم نے شاہزین کو دیکھ کر سوال کیا. ہاں میں ہوش میں ہوں. کیا میں نیند میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ شاہزین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. میں کیسے کوئی فیصلہ لوں علیشا سے پوچھے بغیر؟ محتشم نے سوال کیا. وہ مان جائے گی. شاہزین نے مسکرا کر کہا. تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ مان جائے گی؟ محتشم نے حیرانی سے پوچھا تھا. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے وہی انسان جان پاتا ہے کون محبت کرتا ہے کس سے. محتشم میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے مجھے آج شام تک تم جواب دو گے. شاہزین نے اسے حتمی انداز میں کہا. تم پریشان رہو، میں کچھ کرتا ہوں. محتشم نے مسکرا کر کہا. کہاں غائب ہو تم، اور یہ کس کا گھر ہے؟ علیشا نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر حیرانی سے پوچھا. یہ انسپکٹر روحان شاہ کا گھر ہے اور میں یہاں فی الحال اپنے مقصد کے لیے ہوں. ارشما نے مسکرا کر کہا. روحان شاہ تو؟ علیشا حیران ہوئی تھی. ہاں روحان شاہ میرا کزن اور میرے بچپن کے نکاح. علیشا نے ناگواری سے کہا. تم اسے دھوکہ دے رہی ہو؟ اپنے ناقے کو علیشا نے حیرانی سے پوچھا.
نہیں، میں بس اپنا کام کر رہی ہوں اور وہ میری حقیقت سے واقف نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ علیشا نے سکون سے کہا، تم یہ فائل لے جاؤ، وہ تمہیں 1 کروڑ دیں گے اس فائل کے بدلے، سارے پیسے تم تقسیم کر دینا۔ علیشا نے علیشا کو فائل تھمائی اور مسکرا کر کہا، مگر یہ ٹاسک تو تم نے اکیلے کیا ہے، پھر کیوں؟ علیشا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم میری فیملی ہو میری جان، اٹھو چلو نکلو اب کام کرو۔ علیشا نے جلدی سے اسے جانے کا کہا تو فوراً وہ نکل پڑی، مگر اب دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی، کیا وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی؟ دل نے کہا ہاں، دماغ نے کہا نہیں۔ سر، ہمیں یہ فوٹیج ملی ہے سروس کوارٹر سے، یہ دیکھیں۔ کانسٹیبل نے اسکرین پر فوٹیج ڈلائی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ علیشا تھی جو اپنا حلیہ بدل رہی تھی۔ روحان کی سانس رک گئی تھی۔ کیا وہ دھوکہ کھا چکا تھا اس لڑکی سے؟ سر، یہ علیشا سکندر ہے، اس کے خلاف کبھی کوئی کیس نہیں ہوا ہے، بس بچپن میں کچھ کیس تھے، مگر یہ ہمیشہ خود کو بچا لیتی تھی اور اس وقت یہ… کانسٹیبل اب خاموش ہو گیا تھا۔ میرے گھر ہے، کیا تم اس کی ساری ڈیٹیل نکالی؟ روحان نے جلدی سے کہا۔ ہاں سر، یہ دیکھیں۔ کانسٹیبل نے ایک فائل اسے تھمائی۔ اس میں علیشا کی اب سے جوانی تک ساری رپورٹس تھیں اور اس کی چند تصاویر۔ روحان کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی فائل اٹھائی اور تیز تیز قدم لیتا وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کا رخ گھر کی طرف تھا۔ وہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ تبسم بیگم آج سو گئی تھی، اس لیے وہ لان میں ٹھنڈی ہوا کھانے آ گئی تھی۔ زندگی ہو تو ایسی، بس چند کاغذ کی ہیرا پھیری کرو اور سکون سے جیو۔ علیشا مسکرائی، مگر یہ مسکراہٹ درد بھری تھی۔ کاش وہ ایسی نہ ہوتی، اس نے دل میں سوچا۔ تبھی روحان گھر میں انٹر ہوا تھا۔ آ گئے آپ، کھانا کھایا آپ نے؟ علیشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جھوٹ جھوٹ اور بس جھوٹ ہو تم، روحان چلایا تھا۔ علیشا 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تمہیں معلوم تھا نا تم ہی علیشا میری بیوی؟ روحان تقریباً دھاڑا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، انسپکٹر روحان شاہ کو۔ روحان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سب کچھ برباد کر دیتا۔ ہاں، میں جانتی تھی کہ میں ہی تمہاری منقوا ہوں، مگر مجھ اس سے کوئی سروکار نہیں، سمجھے؟ تم اور تمہاری دادی دونوں ہی دوغلے ہو، سمجھے؟ روحان کی بات پر اس نے چلاتے ہوئے کہا، تم ایک کون آرٹسٹ ہو، تم دھوکے باز ہو۔ روحان نے حقارت بھرے انداز میں کہا، ہاں میں ایک کون آرٹسٹ ہوں، دھوکہ باز۔ جانتے ہو کیوں؟ تمہاری دادی کی وجہ سے، انہوں نے مجھے سڑک پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ چلائی تھی، میں تمہیں اریسٹ کرنے آیا ہوں۔ روحان نے سکون سے کہا۔ علیشا مسکرائی تھی اور تبھی اچانک سے وہاں کی لائٹس آف ہو گئی تھی۔ سارے لان میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ پورے 3 منٹ بعد روشنی پھیل چکی تھی، مگر علیشا وہاں سے غائب تھی۔ شٹ، روحان نے کہا اور باہر کی طرف بھاگا۔ تبھی اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑی، اس نے نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ احسن، مجھے اس کار کی لوکیشن لا کے دو جلدی۔ حکم دیتے وہ کار میں بیٹھا تھا اور پھر اسپیڈ میں کار دوڑائی تھی۔ تم پاگل ہو، فائل ملتی نکلی کیوں نہیں؟ شاہزادے نے چلاتے ہوئے کہا، مجھے کچھ کام تھا اس سے، مگر مجھے کیا پتا تھا وہ اریسٹ کرنے آیا ہے مجھے۔ علیشا نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ روحان کی گاڑی ان کے پیچھے تھی بالکل۔ کیا تم نے باقی سب کو بتایا کہ ہم گودام میں ملنے والے ہیں؟ شاہزادے نے فکر مندی سے پوچھا۔ انہیں تو تم میسج کرنے والے تھے نا؟ علیشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، او شٹ، تم یہاں آؤ، یہ سیٹ سنبھالو، میں کچھ کرتا ہوں۔ شاہزادے نے جلدی سے کہا اور پھر چلتی ہوئی گاڑی میں دونوں نے اپنی سیٹ بدلی تھی۔ بیک سیٹ سے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور پھر کام کرنے لگا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ علیشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ روحان کی گاڑی اب نہیں دکھائی دے رہی تھی تو علیشا نے رخ گودام کی طرف موڑ لیا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کوئی تو گناہ کیا ہوگا اس پولیس والے نے بھی، شاہزادے نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل سفید ہے۔ علیشا نے فکر مندی سے کہا، کوئی بھی انسان سفید نہیں ہوتا میری جان، سفید پر نشان کبھی نہ کبھی لگ ہی جاتا ہے۔ لیپ ٹاپ پر مسلسل انگلیاں چل رہی تھی۔ یکدم ہی علیشا نے بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ شاہزادے نے حیرانی سے سر اٹھایا تو سامنے ہی روحان شاہ کھڑا تھا اور اس کے ساتھ سرفراز خان۔ اس کا مطلب یہ ایک جال تھا۔ علیشا اور شاہزادے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر گاڑی سے اترے۔ سرفراز خان ملک کا کامیاب بزنس مین تھا۔ آپ کیوں چاہتے کہ میں خود کو ہی بدنام کروں اور ساتھ نقصان بھی اٹھاؤں؟ سرفراز نے اپنے سامنے بیٹھے روحان سے پوچھا تھا۔ کیونکہ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو میں کر دوں گا، روحان نے سکون سے کہا۔ مگر اسی لڑکی کو ہی کانٹریکٹ کیوں دینا ہے؟ میرے پاس نئی قابل ٹیم ہے، میں یہ کام ان سے کروا سکتا ہوں۔ سرفراز صاحب نے سوچتے ہوئے کہا، کیونکہ اس لڑکی کی ضرورت جیل میں ہے، روحان نے سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ فائل اصلی ہوگی؟ سرفراز صاحب نے اہم سوال پوچھا تھا۔ روحان شاہ کبھی غداری نہیں کرتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے بس، روحان نے سکون سے کہا۔ آؤ میری پیاری بیوی، روحان نے مسکرا کر کہا، جو انسان جیسے دکھتا ہے اکثر ویسا ہوتا نہیں ہے۔ علیشا کو بھی وہ پکڑ چکا تھا۔ دیکھو مجھے پکڑ لو مگر ان دونوں کو چھوڑ دو، شاہزادے نے کہا۔ او، تو اس کا مطلب تم لوگوں کا پورا گینگ ہے، روحان نے سوچتے ہوئے کہا۔
علیشہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی. یہ اس ریحان سے بہت الگ تھا جو اسے 2 دن پہلے ملا تھا. تمہیں ذرا شک نہیں ہوا کہ ایک پولیس والا یوں اچانک ہی تمہیں اپنے گھر لے جانے کی بات کیوں کرے گا؟ ریحان نے کمینگی سے علیشہ کی طرف دیکھا تھا. علیشہ چپ رہی تھی. اس کے دماغ میں ابھی کچھ اور چل رہا تھا. تمہیں لگتا ہے وہ دادی تھی جو تمہیں سڑک پر چھوڑ آئی تھی؟ جبکہ ایسا نہیں تھا. ریحان مسکرایا تھا. علیشہ کو دور سے گودام کی سرخ بتی جلتی نظر آئی تھی اور کھیل کا اصل مزہ شروع ہوتا ہے اب. وہ مسکرائی تھی قہقہا مار کر. وہ تم تھے جس نے مجھے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑا تھا. تم بچپن سے ہی بہت اچھی چالیں چلتے ہو. علیشہ مسکرائی تھی. مگر اس بار تم ہار گئے. تم مجھے یہ ظاہر کروا رہے تھے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو. تم نے نقلی دادی کا بھی انتظام کیا تھا. سب کچھ ٹھیک تھا. مگر ایک جگہ، بس ایک جگہ تم ہار گئے تھے. علیشہ نے مزے سے کہا. تمہیں لگا میں اس تبسم بیگم کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی، مگر تم بھول گئے. تم نے دادی کی کمر میں ایک بڑی سی تصویر بنا کر لگائی تھی جس میں تم نے انا اللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون لکھوایا ہے. میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ تم جھوٹے ہو، مگر تمہارے ساتھ کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا. ریحان شاہ، تم ریحان ابھی کچھ بولنے کے لیے لب کھول رہا تھا جب اس نے پھر اس کو چپ کروا دیا تھا. تم ریحان شاہ، تم علیشہ سکندر کو کبھی ہرا نہیں پاؤ گے، نہ کبھی ہرا پائے تھے. تم مجھے واپس اس لیے پانا چاہتے تھے نا کیونکہ پراپرٹی کا 50% حصہ میرا ہے. تم مجھے ہرا کر بھی کبھی ہرا نہیں پائے تھے. سوٹ کیس کھل چکا تھا. علیشہ نے فائل نکالی مگر اس کی نظر اس فائل پر پڑی جس نے اس کو مزید حیران کیا تھا. پھر وہ مسکرانے لگی. اس نے جلدی سے ظالم کو کال ملائی تھی. ظالم، اگر پراپرٹی کا 50% حصہ تمہارے نام ہو تو تم اسے کسی کی بھی نام کر سکتے ہو نا؟ علیشہ نے جلدی سے سوال کیا. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے. کیوں، تم کس کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہو؟ ظالم نے مذاق اڑانے والے انداز سے پوچھا. ہے کسی لائق شخص کی. میں تمہیں علیشہ کے ہاتھ سے پیپر بھجواؤں گی. تم اسے جلدی ہم سے 5 کے نام کر دینا اور پھر ایڈین برگ کی ٹکٹ نکلواؤ. ہم جا رہے ہیں یہاں سے. علیشہ نے حتمی انداز میں کہا. کیا تم ریحان کو دھوکہ دو گی؟ علیشہ اسے پوچھ رہی تھی. ہاں، مگر تم خیال کرنا کچھ بھی ہو جائے اس کے ہاتھ نہ لگنا. میں سب دیکھ لوں گی. علیشہ نے سکون سے کہا. اسے کہتے ہیں پلاننگ. اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ علیشہ نے سکون سے پوچھا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ریحان کو خود کے سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا. اور ایک بات، تم نے خود اپنے ماں باپ اور دادی کی جان لی تھی کیونکہ تم پاگل ہو جسے دوسروں کو تڑپانے میں مزہ آتا ہے. میں نے یہ بات سوشل میڈیا پر ریلز کر دی ہے. بس 5 منٹ نہیں، دیکھو تمہیں نیب لینے آ چکی ہے. شاہزادے نے مزے سے کہا. اسے گاڑی میں ریحان کے خلاف بہت ساری چیزیں ملی تھیں جنہیں وہ ساتھ ہی ساتھ اپلوڈ کرتا جا رہا تھا. میں تمہیں جان سے مار دوں گا. گن تانتے اس نے علیشہ کا ٹارگٹ کیا تھا. علیشہ! شاہزادے نے چلایا تھا. علیشہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا. گولی چلتے ہی شاہزادے نے اس کے سامنے آ گیا تھا اور گولی اس کے سینے میں لگی تھی. شہزان، آنکھیں کھولو پلیز. علیشہ روئی تھی. علیشہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. در سے کراتے ہوئے اس نے کہا. جانتی ہوں، میں جانتی ہوں. میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں. علیشہ نے اسے مسکرا کر کہا. اور تم اپنا علاج کرواؤ گے؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا شاہزین؟ میرے ساتھ کشمیر گھومو گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا. ہاں، علیشہ نے روتے ہوئے بولا. شاہزین کی سانسیں تھم چکی تھی اور علیشہ کی زندگی بھی جیسے کسی نے روک لی تھی. 1.5 سال بعد وہ ہاتھ میں امبریلا پکڑے چل رہی تھی. بال ہمیشہ کی طرح کھلے چھوڑے ہوئے تھے. بارش تیز ہو رہی تھی اس لیے تھوڑے بہت اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے. ایک کیفے کے سامنے وہ رکھی اور پھر امبریلا سائڈ میں رکھتی وہ اندر کی طرف بڑھی تھی. تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ علیشہ نے اسے دیکھ کر مسکرا کر پوچھا. بس واک کرتے کرتے دور نکل گئی تھی. تم بتاؤ کہاں ہیں وہ دونوں؟ علیشہ نے سنجیدگی سے پوچھا. وہ رہے دونوں، صبح سے وہیں بیٹھے ہیں، نہ کام کریں نہ کچھ اور. علیشہ نے منہ بنا کر کہا. علیشہ مسکرائی تھی پھر ان کی طرف بڑھی تھی. اگر یہ مشغلے سے فری ہو گئی ہو تو تمہاری شفٹ کی باری ہے. علیشہ نے باری باری ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا. وہ اب مزید سخت ہو گئی. ہاں سوری، بھول گئے تھے ہم. محتشم نے جلدی سے کہا اور جانے لگا. علیشہ کی نظریں اب ظالم پر تھی. میں بس یہ تھوڑی سی ٹرانزیکشن کر لوں پھر جاتا ہوں. ظالم نے جلدی سے کہا. ان سب کی عادت بن چکی تھی. وہ کوئی بھی کام کرتے رقم آدھی آدھی بانٹ لیتے تھے اور یہ عادت انہوں نے علیشہ سے سیکھی تھی. تبھی کیفے میں وہ داخل ہوا تھا. بلیک جینس پر سفید ٹاپ کے ساتھ لانگ کوٹ پہنے وہ دلکش لگ رہا تھا. 1 کپ کافی میری بیگم. شاہزین کی آواز پر وہ چہک اٹھی تھی. 2 سال پیچھے. علیشہ اسے سینے سے لگائی رو رہی تھی. پولیس والے ریحان کو اریسٹ کر کے لے جا چکے تھے. ظالم اور محتشم بھی وہاں پہنچ گئے تھے. تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں بچا لوں گی تمہیں. علیشہ ایک ہی بات دہرا رہی تھی.
ظالم کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے پاس آیا تھا، اس کا ہاتھ تھاما۔ بھائی زندہ ہے، ان کی نبض چل رہی ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ محتشم جلدی سے آگے بڑھا، پھر اسے کندھا دیا۔ ظالم اور محتشم بیک سیٹ پر اسے لے کر بیٹھے تھے۔ کرشمہ اور عریشہ آگے لیپ ٹاپ پر نظر پڑتی ہی عریشہ مسکرائی تھی، پھر اس نے اسکرین سب کی جانب کی تھی۔ شاہزادے نے ہمارا ڈیٹا ہر ریکارڈ سے مٹا دیا، اس لیے پولیس نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ عریشہ مسکرائی تھی۔ تمہیں اس کی کینسر کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ عریشہ نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ میری محبت ہے، اس کے بارے میں ہر ایک چیز سے واقف ہوں میں۔ وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ پورے 3 دن بعد شاہزین کو ڈسچارج کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ایڈنبرگ آ گئے تھے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں آگے سوچنا چاہیے، محتشم نے سوچتے کہا۔ کیا سوچنا چاہیے؟ عریشہ نے سوال کیا۔ ہمارے 2 معصوم بچوں کی شادی کا، اور کیا؟ محتشم نے عریشہ اور ظالم کو حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ عمر نکلتی جا رہی ہے، ظالم نے اسے چھیڑا تھا۔ عمر نکلتی جا رہی ہے، میں تو ابھی جوان ہوں، اور پھر کوئی ڈھنگ کی لڑکی تو ملی مجھے، محتشم نے منہ بناتے کہا۔ زندگی کا سفر یوں ہی چل رہا تھا۔ محتشم کا علاج ابھی بھی جاری تھا، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد ریکور کر رہا ہے۔ 2 دن کی زندگی کو عریشہ کے لیے اس نے 2 برس کی کر لی تھی۔ وہ ساتھ میں خوش تھے، بہت خوش۔ کیفے کو خوبصورت لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ لوگ کورٹ میرج کر رہے تھے، سارے بے حد خوش تھے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی مرضی سے راضی ہوئی ہو؟ ظالم نے عریشہ سے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ عریشہ کو سمجھ نہیں آیا تھا اس کے سوال کا مقصد۔ نہیں، مجھے لگا شاہزین بھائی تمہیں اس نکاح کے لیے زبردستی راضی کر رہے ہیں، وہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی سی شرم کرو، ایک تو میں اتنی سالوں سے انتظار میں ہوں کہ کبھی تو میری محبت دیکھے گی، مگر افسوس۔ عریشہ نے ناگواری سے کہا۔ وہ سفید گاؤن میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے وہی ناول ہوتی کیا بی بی، ایک بار خود سے اعتراف تو کر دیتی۔ ظالم نے خفگی سے کہا۔ میں کیوں بتاتی؟ عریشہ کو بھی تو شاہزین کی محبت نظر آ گئی تھی نا، تو تمہیں کیوں نہیں آئی؟ عریشہ نے ضدی انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں تو لڑکیوں کو سمجھ آتی ہے نا، بھائی کو بھی کہاں پتا تھا کہ عریشہ ان سے محبت کرتی ہے۔ ظالم نے جھٹ سے خود کو بے قصور ظاہر کیا تھا۔ تم اپنا ضدی پن نہیں چھوڑو گے نا؟ عریشہ نے منہ بنا کر پوچھا تھا۔ تم ایک بار مسکرا کر کہو گی تو سب چھوڑ دوں گا۔ وکیل اور گواہ دونوں موجود تھے، مگر اگر کوئی غائب تھا تو محتشم۔ کال کی تم نے محتشم کو؟ شاہزین نے فکر مندی سے پوچھا۔ 2 بار کر چکی ہوں، مگر مجالے جو ایک بھی اٹھائی ہو۔ عریشہ نے پریشانی سے کہا۔ تم کوشش کرو۔ شاہزین اس کا نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ان لوگوں نے خود کے فون میں ایک ڈیوائس لگائی تھی جس سے ان کا فون ٹریک نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، پلیز تھوڑا جلدی کریں۔ وکیل کی بات سن کر شاہزین نے لیپ ٹاپ چھوڑا تھا۔ جی آپ شروع کریں۔ وکیل انگریزی زبان میں پہلے ظالم اور عریشہ کو باتیں سمجھا رہا تھا، اور پھر دونوں سے سائن لیے۔ Now you are the husband and wife. You may kiss the bride. وکیل کی بات سن کر شاہزین اور عریشہ دونوں ہی ہنسے تھے۔ عریشہ سر جھکائے شرمانے لگی۔ تبھی ظالم نے بڑی محبت سے عریشہ کا ماتھا چوما تھا۔ کیفے میں تالیوں کا شور ہوا تھا۔ محتشم اس وقت لائبریری میں موجود تھا۔ اس نے عریشہ کا گفٹ لے لیا تھا۔ یہاں ظالم کی پسند کی کتابیں خریدنے آیا تھا۔ ابھی وہ جانے لگا تھا جب اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہوئی تھی، دھیان سے۔ محتشم نے اس لڑکی کو تھامتے کہا۔ میری مدد کرو پلیز، سنہری آنکھوں والی لڑکی نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ وہ نام آنکھیں پورا کا پورا محتشم لیے ڈوبی تھی۔ کیسی مدد؟ محتشم نے بے ساختہ پوچھا۔ میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، میری جان کو خطرہ ہے، پلیز مجھے بچاؤ، اس لڑکی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ محتشم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ 3 لوگ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ سیاہ لباس پہنے ان تینوں کی باڈی زبردست تھی۔ محتشم ان سے نہیں لڑ سکتا تھا، اور جب آپ جسمانی طور پر نہ لڑ پائیں تو اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہیے۔ محتشم نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، اور پھر وہ اسے لائبریری کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا، اور پھر وہ دونوں بھاگ رہے تھے۔
ایڈمبرا کی گلیوں میں بھاگتے بھاگتے کیفے آ گیا تھا تو وہ اندر آ گئے۔ سب لوگوں نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ محتشم کا سانس پھولا ہوا تھا، ساتھ ہی اس لڑکی کا بھی۔ تھینک یو۔ وہ سیدھا محتشم کے سینے سے لگی تھی۔ محتشم بالکل ساکت ہوا تھا، جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ پھر اس سے دور ہوئی۔ بھائی میری شادی میں آپ نہیں آئے؟ علیشا سب چیزوں کو پرے کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میری جان بس تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ محتشم کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ابھی تک علیشا نے آگے بیٹھ کر اسے پانی پلایا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ پھر اس لڑکی سے پوچھا۔ ہاں، پانی کا گلاس تھامتے اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم دونوں بھاگ کیوں رہے تھے؟ ٹیکسی بھی کی جا سکتی تھی۔ شاہزادے نے ساری بات سن کر دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں، محتشم نے سوچتے ہوئے کہا۔ بس لڑکی کا ہاتھ ملا تو بھائی پاگل ہو گئے۔ ظالم نے اسے چھیڑا تھا۔ بکواس بند، محتشم نے سختی سے کہا۔ اچھا لیکن وہ گنڈے تمہارے پیچھے کیوں ہیں؟ محتشم نے اب اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام لائلہ سلطان ہے، اور میں نے ان تینوں کے پرس چوری کیے تھے، اس لیے وہ میرے پیچھے تھے۔ لائلہ کی بات سن کر سب نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ظالم کا قہقہہ گونجا تھا۔ چور کو چورنی مل گئی۔ ظالم کا قہقہہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ محتشم نے بے یقینی سے لائلہ کی طرف دیکھا تھا۔ کیا واقعی تم چور ہو؟ محتشم کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، لائلہ نے سکون سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے چوری کرنا کتنی بری بات ہوتی ہے؟ وہ ایک دم بھڑکا تھا۔ اور اگر کوئی تمہیں پکڑ لے یا جان سے مار دے تو تمہاری فیملی پر کیا گزرے گی، کبھی سوچا ہے؟ محتشم نے غصے سے پوچھا۔ آرام سے محتشم، شاہزادے نے سختی سے کہا۔ تم بھائی کی باتوں کا برا مت مانا، خیر ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے بھائی، اب بدل گئے تو کیا ہوا؟ عائشہ نے خفگی سے کہا۔ ویسے تم نے محتشم کا پرس نہیں چوری کیا؟ ظالم کو بس مستی ہی کرنی تھی، آج کر لیا ہے، یہ دیکھو۔ لائلہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر پرس اسے نکال کر دکھایا۔ تمہیں ہماری ٹیم میں ہونا چاہیے، ظالم نے مسکرا کر کہا۔ ظالم، علیشما نے ایک گولی سے نوازا۔ محتشم اپنا پرس پکڑے صدمے میں چلا گیا تھا۔ تمہاری مدد کی تھی میں نے، اور تم نے مجھے ہی لوٹ لیا۔ محتشم نے حیرانگی سے پوچھا۔ واپس دے تو دیا تمہارا پرس، اب مجھے ڈانٹو مت، سمجھے؟ لائلہ نے تھوڑا غصے سے کہا تھا۔ چھوڑو انہیں لائلہ، تم ہمارے ساتھ کام کرو اور ہمارے ساتھ ہی رہو، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، علیشما نے جلدی سے کہا تھا۔ مگر علیشما یہ لڑکی، محتشم کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب علیشما نے کہا تھا۔ میں اس گروپ کی سربراہ ہوں تو سارے فیصلے میں ہی کروں گی، اس لیے اس بات پر کوئی بحث نہیں۔ چلو اب کھانا کھائیں، علیشما نے حاکمانہ انداز میں کہا تھا۔ تم نے اس لڑکی کو یہاں روکا، کوئی بات ہے کیا؟ علیشما شاہزین کو دوائی دے رہی تھی جب اس نے سوال کیا۔ ہاں وہ لڑکی محتشم کو پسند ہے، اس لیے انہیں ساتھ رکھنے کا بہانہ ہے، علیشما نے مسکرا کر کہا تو شاہزین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ وہ دونوں ضدی ہیں، دیکھا نہیں کیسے لڑ رہے تھے؟ شاہزین نے حیرت سے پوچھا۔ شاہزین ملک، اب ہر کسی کی لو سٹوری ہماری جیسی خاموش اور بورنگ تھوڑی ہوگی، علیشما نے اسے تنگ کیا۔ تمہیں اس رات خود کے لیے روتا دیکھ کر سکون ملا تھا، شاہزین نے مسکرا کر کہا۔ بس کرو، کیوں یاد کرتے ہو اس دن کو؟ علیشما نے اداسی سے پوچھا۔ کیونکہ اس دن مجھے تم ملی تھی، وہ مسکرایا تھا۔ میں تمہیں آج سے 6 سال پہلے ہی ملی تھی، علیشما نے جلدی سے کہا۔ تمہاری یادداشت پر اثر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے چھیڑا اسے۔ آئی لو یو میری جان۔ شہزان ہر رات اس سے اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آئی لو یو ٹو میرے لال ٹماٹر، علیشما نے مزے سے کہا۔ میں لال ٹماٹر نہیں ہوں، سمجھی؟ اب وہ دونوں بحث کر رہے تھے۔ تم ہو، دیکھو یہ کان تمہارے نارمل لوگوں کی طرح اتنے لال نہیں ہوتے، علیشما نے مسکرا کر کہا۔ شاہزین اس بات کی سن کر اسے گدگدی کرنے لگا تھا۔ علیشما کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ اچھا بتاؤ، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر بعد شاہزین نے پوچھا۔ کون سا وعدہ؟ علیشما نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ساتھ کشمیر دیکھنے کا وعدہ، شاہزین نے اسے دیکھ کر یاد دلایا تھا۔ مگر اب کیا ضرورت ہے اس کی، ہم اتنے خوبصورت شہر میں، کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ علیشما نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کشمیر جانا ہے بس، شاہزین نے ضدی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر، علیشما نے سوچتے کہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا میری جان، اب میں کوئی شرط نہیں مانوں گا، شاہزین نے بچوں کی طرح منہ پھیلاتے کہا۔ ماننی ہے نہیں؟ علیشما نے سوال کیا۔ ماننی ہے،
شاہزہ نے منہ بنا کر کہا تو ارشما ہنسنے لگی. تم محتشم کو راضی کرو گے کہ لائلہ سے شادی کرنے کے لیے؟ ارشما نے ایک سانس میں بات کہی تھی. وہ نہیں مانے گا، کبھی بھی نہیں. شاہزہ نے ڈرتے ہوئے کہا. آپ منائیں گے تبھی ہم جائیں گے کشمیر، ورنہ نہیں. ارشما نے سکون سے کہا، جبکہ شاہزہ کی ساری بس رات یہی سوچنے میں گئی تھی کہ وہ کیسے راضی کرے گا محتشم کو.